ایک آج بجٹ آ رہا ہے اور آٹو انڈسٹری کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ آٹو انڈسٹری کے لیے خصوصی پیکج ہے جس سے نہ صرف گاڑیوں کی قیمت میں بھی کمی آئے گی بلکہ اس سے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے اور آٹو پارٹس کی ڈیوٹی پر بھی اہم فیصلے لیے جائیں گے۔ پارٹس کی مینوفیکچرنگ کے پلانٹس کو بھی رعایت دی جا رہی ہے جس سے نئے پلانٹس ملک میں لگیں گے۔ اس وقت 17 نئی کمپنیاں آٹو مینوفیکچرنگ میں دلچسپی رکھتی ہیں جس سے $1 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ نئی آٹو پالیسی کے مطابق بہتر فیچرز کی گاڑیاں کم قیمت پر فراہم کرنا ہے۔ بالکل جی، اور اس پالیسی کا وزیر اعظم عمران خان جلد اعلان بھی کریں گے۔ اور معاون خصوصی شہباز گل کے مطابق نئی آٹو پالیسی کا مقصد گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی، مقامی سطح پر زیادہ سے زیادہ پیداوار اور تیسرا گاڑیوں کی ایکسپورٹ میں اضافہ کرنا ہے۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب خرم شہزاد سے بات کر رہے تھے تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پروڈکشن اتنی بڑھانی چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ ڈریون کنٹری بن سکیں، اور حکومت کی ساتھ میں کوشش ہے کہ ان کی جو اون کی قیمت ہے، جو اسپیشلی جو اون کی جو اون ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ لیا جاتا ہے۔ قیمت کچھ اور ہے، وہ خام خواہ کا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے قیمت کچھ اور ہوتی ہے۔ گاڑی خریدنی ہو، آپ کو کل گاڑی چاہیے مل جائے گی $8 لاکھ ایکسٹرا۔ بالکل ڈیپینڈز آن دا ڈیمانڈ کہ ڈیمانڈ کیا ہے اس کی۔ امیجن اشفاق 17 لاکھ کی اگر آپ گاڑی لینے کے لیے جا رہے ہیں اور اس وقت اویلیبل نہیں تو جو آپ کو اون کی مد میں قیمت دینی ہے وہ 4 لاکھ۔ ایسا ہی ہے، مطلب سوچیں آپ آم لینے جائیں، وہ کہیں گے ابھی چاہیے تو اس پہ $500 زیادہ دو، سردیوں میں آم چاہیے، سردیوں میں چاہیے تو ٹھیک ہے اسی پرائس پہ لے لو، اسی پرائس میں سردی میں اور مہنگے ہوں گے۔ بہرحال اسی حوالے سے ہم آٹو سیکٹر کے ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ جناب مشہود خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں۔ السلام علیکم مشہود خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو خصوصی پیکج لایا جا رہا ہے آٹو سیکٹر کے لیے، اس انڈسٹری کے لیے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو اچھی ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں، پہلے تو ہم بجٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت جو بجٹ کی سچویشن ہے اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سیکٹر پہ جو کہ گاڑی کی سیل پہ ہے، اسی طرح را مٹیریلز پہ ایڈیشنل کسٹم، اور اس وقت میرے خیال سے گورنمنٹ ان دونوں چیزوں کو ریویو کر رہی ہے اور آج کے بجٹ میں یہ اچھی نیوز نہیں تھی تاکہ اینڈ کنزیومر کے پاس یہ چیزیں آئیں تاکہ پرائسز کم ہو سکیں۔ صحیح، اچھا یہ بات تو بڑی اچھی، لیکن مشہود یہ بتائے گا کہ کیا ہمارے پاس یہ کیپیسٹی بھی ہے کہ ہم لوکل سطح پہ اچھی معیار کی گاڑیاں جو ہیں وہ بنائیں؟ جی ڈیفینیٹلی، دیکھیں اس وقت آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جو ورلڈ ریناؤنڈ او ای ایمز ہیں وہ پاکستان میں آ چکے ہیں۔ آپ جیسا انٹروڈکشن میں دیکھیں 17 او ای ایمز کی آپ ذکر کر رہی ہیں، اس میں آپ ٹویوٹا ہو، ہونڈا ہو، کیا ہو، سوزوکی ہو یا ہونڈائی ہو، یہ سارے بڑے نام ہیں، یہ بڑے پلیئرز ہیں جو ورلڈ میں ڈفرنٹ کنٹریز میں کام کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی طریقے سے اسٹینڈرڈز پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں کوئی کمپرومائز کیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن مشہود یہ چیز ہم دیکھتے رہے ہیں ان دا پاسٹ کہ جو صارفین ہیں ان کی شکایت رہی، مثال کے طور پر کچھ گاڑیاں ایسی بھی آ رہی ہیں جس کے اندر ایئر بیگز یعنی کہ سیفٹی فیچرز میں سب سے اہم جس کا کردار ہوتا ہے وہ نام کو نہیں ہے۔ کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جن میں 2 انہوں نے اللہ اللہ کر کے منتوں ترلوں کے بعد انہوں نے 2 ایئر بیگز دے دیے، جبکہ اسی سٹینڈرڈ کی گاڑیاں، اسی طرح کی اسی ڈیزائن کی ماڈل کی گاڑیاں اگر بیرون ملک ہیں تو ان میں 7-7 8-8 جو ہیں وہ ایئر بیگز موجود ہوں گے۔ تو کہیں کسی حد تک ہم اس سیفٹی پہ کمپرومائز کر رہے ہیں یہاں پر؟ میرے خیال سے آپ اس کو ریویو کریں۔ دیکھیں ایک تو ہے پاکستان ایک انڈر ڈیولپ کنٹری، اسی طریقے سے بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سیفٹی پہ کوئی کمپرومائز کریں۔ اس وقت گورنمنٹ پاکستان کی جو پالیسیز آ رہی ہیں اس میں ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، لیکن در حقیقت وہ آئی ہوپ کہ دس گیٹس بیٹر۔ مین وائل ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب بات بڑی اچھی ہے، اگر گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ آٹو انڈسٹری کو ہم نے جو خصوصی پیکج دینے، اور مدیہ یہ آپ کے بھی علم میں بات ہوگی کہ جناب لوگ امپورٹڈ گاڑیوں پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ امپورٹڈ گاڑیاں وہ جو وہاں پر چلی ہوئی ہیں، اس کے اندر 50-60 ہزار کلومیٹر گاڑیاں چلی ہوتی ہیں، اس کے میٹرز بھی ریورس ہوتے ہیں، ریفربشڈ ہوتی ہیں، اس کے باوجود پاکستانی ان پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں جتنی بھی جاپانیز کار ہیں مارکیٹ میں، ان کی مائلیج اچھی ہے، بہت سے لوگوں کے اس کے اوپر۔ جو پاکستانی گاڑیاں ہیں تو ان کو پروموٹ کرنے کے لیے جناب ایک تو یہ ہے کہ بھروسہ نہیں ہے کہ جی پاکستان میں اسمبل ہوتی ہیں، حالانکہ پاکستان میں اسمبل کی جاتی ہیں گاڑیاں، کیونکہ سیفٹی میجرمنٹ سے لی جاتی ہے نا۔ 17 لاکھ کی آپ گاڑی خریدنے کے لیے جا رہے تھے، 17 لاکھ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، اس کی بھی جب آپ گاڑی لینے کے لیے جا رہے ہوتے تو اس میں ایئر بیگ موجود نہیں ہوتا۔ پھر اگر آپ نے ایئر بیگ والی گاڑی خریدنی تو اس کے لیے پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا جو بار ہے نا وہ 2 ملین سے زیادہ ابو ہونا چاہیے، اب تو 2.5 ملین سے ابو ہونا چاہیے۔ اس میں بھی ہم اشفاق دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ ایئر بیگز نہیں کھلتے۔
उसके बहुत से रीजन हैं। अच्छा, उसके कई रीजन जो हैं वो ये भी होते हैं कि बाज़ औक़ात ये जो कंपनीज होती हैं वो उसको रिलेट करती हैं जनाब आपकी सीट बेल्ट के साथ, कि आपने सीट बेल्ट पहनी होगी तो ही जनाब आपका एयर बैग एक्टिवेट होगा। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपने ऐसा ना किया और आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई और आपका एयर बैग जो है वो डिप्लॉय हो गया तो आपकी गर्दन टूटने का अंदेशा होता है इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। तो बाज़ कंपनीज इसमें ये काम करती हैं, लेकिन होने चाहिए जनाब। आप देखेंगे बैरून मुल्क आप जाएं तो आपके घुटने के लिए अलग जो है वो एयर बैग है, साइड कर्टन अलग आएगा, सामने का एयर बैग अलग है, मतलब सब 7-8 एयर बैग्स होते हैं। पीछे बैठे ना उनके लिए भी एयर बैग्स अलग है, लेकिन अगर अभी बात ऊपर जाएं तो 16 एयर बैग्स होते हैं, यहाँ पर 2 दे देते हैं तो बस। अभी अशफाक बात यह है कि हम किस तरीके से जो मोटर व्हीकल्स हैं इनकी प्राइसेस इतनी मुनासिब कर दें, क्योंकि वही लोग जो कि पाकिस्तान में जो हम कहते हैं जो छोटी से छोटी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, जब वो किसी बैरून मुल्क की छोटी सी नौकरी भी कर रहे हैं तो उसमें अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि व्हीकल्स की परचेजिंग पावर भी है और वहाँ पे कीमत भी कम है। तो अल्लाह करे इस हवाले से काम किया